دوستوں ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں پوری دنیا میں، ایک S&P گلوبل ہے، اس نے پاکستان کی جو ساورن کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو بی سے سی CCC+ جو ہے وہ کر دیا۔ اور اس کا ظاہری بات ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ملک کی جو ایکسٹرنل فسکل اینڈ اکنامک جو میٹرکس ہیں انہیں آج بگاڑ پیدا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، دا ریزن بیہائنڈ از کہ جو ہمارا سینٹرل بینک ہے اس کے اندر تقریباً جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے وہ $6.7 بلین تھے، جس میں $584 ملین مزید کم ہو کر دیٹ ہیز ریڈیوس ٹو $6.1 بلین۔ اس ویکینڈ پہ یہ جو سچویشن جو ہے وہ ایمرج ہوئی ہے۔ دیکھیں وہ ملک دوز ہو آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ دے آر میکنگ این امپیکٹ۔ اب دیکھیں انڈیا اور رشیا جو ہے، میں دس از واٹ آئی براٹ ان فرنٹ آف یو ٹوڈے، انڈیا اور رشیا جو ہے وہ نیشنل کرنسیز میں ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں۔ جب پاکستان کو ایک چیز کا پتہ تھا کہ پاکستان نیٹ امپورٹر ہے انرجی کا، پاکستان نیٹ امپورٹر ہے جو ہے وہ ایون کے ایڈیبلز کا، تو بھائی آپ نے ان ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو، اپنی کرنسی کو وہاں پہ انٹروڈیوس کراؤ اور ان کے ساتھ اپنی کرنسی میں انگیجمنٹ کرنے کی کوشش کرو۔ اب فار ایگزامپل میں دیکھ رہا تھا کہ جو انڈیا کے امبیسڈر ہیں رشیا کے اندر، ٹھیک ہے، وہ بتا رہے تھے کہ انڈیا رشیا کی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے دیٹ ہیز انکریز ٹو $27 بلین، جس میں تقریباً $25 بلین کی ایکسپورٹ ہے رشیا کی، اور انڈیا کی ایکسپورٹ صرف $2 بلین ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، جس میں پرائمرلی دے آر امپورٹنگ آئل اینڈ فرٹیلائزرز، لیکن جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جو $25 بلین کی امپورٹ ہے جس میں پرائمرلی کروڈ آئل وغیرہ ہے، اب ظاہری بات ہے نارملی یہ جو اس طرح کی ٹریڈ ہوتی ہے کہ $25 بلین ایکسپورٹ ہو، $2 بلین امپورٹ ہو، دس از ناٹ اے سسٹینیبل ماڈل۔ بٹ the problem here, the solution the Indians have is that of all the $5 billion جو آئل کروڈ آئل یہ امپورٹ کر رہے ہیں، اس میں سے بہت سارا جو ہے یہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ یہ وہ کیا نام ہے، اس بزنس فورم، انڈیا رشیا بزنس فورم پہ وہ بات کر رہے تھے۔ سو اب یہ انالیسس کر لیں کہ ایک طرف جو اور بہت سارے جو رشین بینک ہیں جس میں گیس پروم بینک ہے، زینت بینک ہے، ان کو اسپیشل جو ہے وہ لیوریج دی گئی ہے۔ اب جو رشین جو ہیں وہ انڈین روپیہ، اگر ان کے پاس سرپلس انڈین روپیہ ہے اور انہوں نے انڈین مارکیٹ سے وہ روپیہ اٹھا لیا ہے، دیٹ از اندر وے ٹو اسٹرینتھن دا انڈین کرنسی، تو اس پیسے کو وہ انڈیا کے اندر پرچیز بھی کر سکتے ہیں، چیزیں بائی بھی کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور جو رشین بینک ہیں اس پیسے کو لگا بھی سکتے ہیں۔ سو دیٹ از ہاؤ انڈیا جو ہے وہ اپنے پیسے کو اٹھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، دس از ہاؤ دے آر میکنگ این امپیکٹ۔ اب دیکھیں یہ امپورٹنٹ چیز ہے، چائنا کے ساتھ مل کے انڈیا امریکن ڈالر کو نیچے لے کے آ رہا ہے، اینڈ دیٹ از واٹ دے آر ڈوئنگ۔ چائنا کے ساتھ مل کے، دس از واٹ دا چائنیز وانٹ، دس از واٹ دی انڈینز وانٹ۔ آج دیکھ لیں پاکستان کے چیلنجز جو ہیں وہ بڑے لمبے لمبے، ہمارے تو مسائل ہیں، وی ڈونٹ ہیو سچ اے فرینڈ ایون جو ہمارے لیے کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا ٹھیک ہے جناب۔ اب انڈیا نے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لا کے کھڑا کر لیا کہ وہ ایسٹ اینڈ ویسٹ سب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ And then at the end of the day, the Indians have the political stability, which we lack. وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی پاکستان میں نہیں ہے۔ اب ہمارے جب فارن ایکسچینج ریزروز کی بات ہوگی تو وہ کہیں گے جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس لیٹ سے جی $6.1 بلین سینٹرل بینک میں پڑا ہوا ہے، اور یہ 8 سال پہلے یہ کنڈیشن تھی۔ اٹ مینس کہ جو 10 سال پہلے کی تھی وہیں پہ ہم آج کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹیکنیکلی پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کر چکا ہے، بیکاز دا منی وچ از $6.1 بلین وچ از ود دا سینٹرل بینک، پرائیویٹ بینکوں کے پاس اپنا پیسہ پڑا ہوا ہے، وہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، اتنی ہے $5 ارب ہے۔ سو ایک اتنا بڑا ملک، سوورن ملک جو ہے، یہ ہم نے کن کے ہاتھوں میں دے دیا؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ یہ کیا؟ اور ہم کسی سے ہم تو بات بھی نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ اس طرح کے ظالم لوگ ہیں، نہ تو یہ سوال کرتے ہیں نہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اور یہ اتنے پاور کے اس سٹیٹس پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان سے اگر آپ سوال کریں تو یہ پریشان ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ سوال کرنے والے کا منہ بند کرو، سوال کرنے والے کا منہ بند کرو۔ اور پاکستان کی حالت یہ ہے کہ پاکستان آج افغانستان سے کہہ رہا ہے یہ کراس بارڈر ٹیررزم بند کریں، ادھر سے انڈیا ہمیں کہہ رہا ہے کراس بارڈر ٹیررزم بند کریں، ہم افغانستان کو کہہ رہے ہیں کراس بارڈر ٹیررزم بند کریں۔ So this is where we are. This is what is going on.
یقین کر کے مانے مجھے عمران خان کی پالیٹکس اور ان لوگوں کو دیکھ کے اتنی شرمندگی ہوتی ہے that these are the people. اب عمران خان صاحب جو ہے صرف ان کو دیکھ لے what good is doing with the country. کیا وہ پاکستان کے ساتھ کیا اچھا کر رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہنے دے رہے. اگر آپ کے پاس سینٹر میں حکومت چلی گئی جو کہ لیگلی گئی, آپ پروونسز میں ڈیلیور کریں, لیکن سینٹر سے چلی گئی پروونسز بھی بند کر دیے. کبھی کہتے ہیں میں استعفے دے دوں گا, کبھی کہتے ہیں میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا, کبھی کہتے ہیں ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے, کبھی کچھ کر دیں گے, کبھی میں بند کر دوں گا ملک, کبھی فوج کو گالیاں, جنرل باجوہ کو گالیاں, تم یہ ہو امریکہ. مطلب یار آپ ذرا اس کا ڈسکورس انالیسس تو کریں ان کی سپیچز کا, that these are the people who will run this country. مطلب کتنی تکلیف دہ بات ہے, کتنی تکلیف دہ بات ہے. یہ لوگ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل کریں گے, اور ان کے پاس تو خود کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو خود سارا ٹائم فوج کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یار بس چلانا. اور ساتھ دیکھیں کہ آپ جسٹ لسن ٹو دی انڈین امبیسڈر جو پون کپور ہیں, دی انڈین امبیسڈر ٹو رشیا, آپ ان کو سنیں, کیا خوبصورتی سے وہ بندہ بات کر رہا ہے. میرا دل خوش کر دیا اس بندے نے, جس انداز سے وہ بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے جناب, اور اس نے بتا رہا ہے ایسے, مطلب مجھے تو کوئی ایک بھی بندہ ساڑا نہیں لگ گیا. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے پاکستانی امبیسڈر دنیا میں ڈرے ڈرے رہتے ہیں ہر وقت, اس طرح کھل کے بات ہی نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے. اور اگر کھل کے بات کرتے بھی ہیں تو ان کو ظاہری بات ہے وہ پذیرائی نہیں ملتی. دا ریزن بیہائنڈ از ان کے پیچھے اسٹیٹ ہی کوئی نہیں ہے. اور بھائی ہمارے امبیسڈرز کو تو پرابلم یہ ہے کہ جہاں فورن منسٹر جاتا ہے وہ جا کے پیسے مانگنا شروع کر دیتا ہے. انڈین امبیسڈرز کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ جدھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہاں تو ہم تو بزنس کرنے آئے ہیں, ہم تو نیشنل کرنسیز میں ٹریڈ کرنے آئے ہیں, ہم آپ کے ساتھ آئے, ہمارے ساتھ کام کریں. کہ یہ دس از ویئر وی آر, یہ ہے وہ ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. میں کس کو, وہ جسے کہتے ہیں نا, وہ کیا ایک شعر ہے, میں کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کروں. صرف ایک انڈین امبیسڈر جو رشیا میں بیٹھ کے وہ سارا کچھ کر رہا ہے, اور اس کو پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور ہمارے پاس جو ہے وہ we don't have جسے آپ کہہ لیں کہ مگر راستے کوئی نہیں ہے. ہم جو, میں نے پاکستان کے انرجی منسٹر کو سنا ٹی وی پہ, اس نے کہا کہ ہم نے رشیا کے آگے 3 درخواستیں رکھی, ایپلیکیشن رکھی. یار ہمارا سوورن ملک ہے یار, تو جتھے جاندے ترلے پاندے ہو. درخواست رکھی, پہلی درخواست ہم نے پتہ نہیں کون سا جو ہے وہ کروڈ آئل لینا ہے, دوسری ہم نے درخواست گیس کے لیے پتہ نہیں کون سی کی, تیسری درخواست ہم نے ان کے آگے رکھی. یہ اسی طرح جا کے دنیا میں درخواستیں کرتے ہیں. اور کرنا کیا ہے, پیچھے 22-23 کروڑ دی آبادی ہوتے, حالات بڑے ٹائٹ ہوئے, درخواستیں کرنی ہوتی ہیں. مطلب میں تو بلاول بھٹو سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں, کیا آپ پاکستانی پارلیمنٹ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کر رہے ہیں بھائی. اس طرح بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ آگے پاس ہی پلٹ گئے, اس نے کہا ہم تو رشیا سے تیل ہی نہیں لے رہے. وہ رشیا کون ہوتا ہے مجھے تو پتہ کوئی نہیں اس کو. ادھر انرجی منسٹر کہتا ہے وہ میرا خیال ہے فارن آفس کو پتہ نہیں ہونا, ورنہ ہم تیل لے رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں. سو آئی تھنک دس از ویئر. اب ساری دنیا کو پتہ ہی ہے جتنی ریکنسٹرکشن کے لیے پیسہ ڈالر پاکستان مانگ رہا ہے, یہ سارے کے سارا فارن ایکسچینج ریزرو کے لیے. اس کے لیے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ, اور وہ اب انٹرنیشنل ڈونر بھی ہوشیار ہو گئے, ان کو پتہ ہے آپ کھا بھی جانے. ٹھیک ہے, وہ ہمارے تارڑ صاحب کے یہ ساری لنڈن کی اور دبئی کی پراپرٹیاں جو ہیں وہ ساری جو ہیں وہ بن جانی ہیں. سو لیکن کوشچن آپ کے پاس یہ آتا ہے کہ بھائی آپ ڈالر تو آ جائیں گے, آئی ایم ایف بھی کوئی لفٹ کرائے گا کہ نہیں آئے گا. آئی ایم ایف تو ریڈار میں کہیں نہیں ہے. اینڈ لک واٹ انڈینز ہیو ڈن, وہ اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ وہ اپنی کرنسیز میں بزنس کر رہے ہیں. وہ سعودیز کے ساتھ بھی کرنے کو تیار ہیں, اور انہوں نے کل کو چین کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دینا. دیٹ از ہاؤ دے آر میکنگ دیئر کرنسی اسٹرانگر. وہ اپنی کرنسی کو مضبوط کر رہے ہیں. اے چیز سوچو, ادھر تے ویکھو, ادھر تے دھیان دیو.